السلام علیکم ویران، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بولے تو ٹھیک ہوں۔ آپ سن رہے ہیں آج میرے جہاں سے چھوڑا تھا وہی سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ گھر میں سب پریشان تھے، سب کے سب پوری فیملی پریشان تھی۔ سیم کی ماں رو رو کر بے ہوش ہو چکی تھی، تب اس کے پاپا اسے سنبھالتے ہیں تو سیم کے پاپا کہتے ہیں ابھی تک کچھ پتہ کیوں نہیں چل رہا ہے، کہاں ہے ہماری بیٹی؟ تو سیم کے دادا جی سیم کی ماں کی طرف دیکھ کر زارا کے دادا جی جب وہ ہوش میں آ چکی تھی، ہاں 1 گھنٹے پہلے وہ بے ہوش ہو چکی تھی، اب وہ ہوش میں آ چکی تھی، ان کے ہسبینڈ اور ان کے ساتھ میں بیٹی زارا کی ماں انہیں سنبھال رہی تھی، ان کے ہاتھ کو سہلا رہی تھی، انہیں حوصلہ دے رہی تھی۔ تب دادا جی آتے ان کے سامنے، مجھے میری پوتی زارا پر بھروسہ ہے، پریشان مت ماؤ باؤ، بیٹا تمہاری بیٹی کو صحیح سلامت زارا لائے گی، اتنا یقین ہے مجھے اپنی پوتی پر۔ کل سنگیت ہے، ہاں تو ہے، ہونے دو سنگیت، کل سنگیت دونوں ہے، صبح ہلدی ہے رات کو سنگیت ہے، تو ہونے دو، سب کچھ ہو جائے گا۔ بس یہ یاد رکھنا تمہاری بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا، میری پوتی کی منگیتر ہے اور اسے پتہ ہے اپنی محبت کی اور اپنی عزت کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، اسے اچھی طرح بتائے یہ چیزیں، تو ٹینشن مت لو، وہ صحیح سلامت لائے گی۔ وہی دوسری طرف جانوی وہاں سے نکل جاتی، جانوی جیسے ہی گاڑی میں بیٹھتی ہے کچھ سے باتیں کرنے لگتی ہے، تم میری نہیں تو کیا ہوا، میں تمہیں کچھ نہیں کر سکتی زہرا، کیونکہ پتہ نہیں کیوں تم مجھے پسند ہو، آئی ڈونٹ نو، پہلے جب تم میرے پاس تھی تو میں نے تمہاری قدر نہیں کی تھی۔ ہاں لوگ صحیح کہتے ہیں، جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب کوئی چیز ہم سے دور جاتی ہے تو اس کی قدر ہمیں بہت اچھی سے اچھی طرح ہوتی ہے، اور مجھے ہو گئی ہے۔ تم میرے پاس اس طرح نہیں آ سکتی، لیکن جو تمہارے پاس آ رہا ہے اسے میں صحیح سلامت بھی تم تک نہیں پہنچنے دے سکتی ہوں، جو کرنا ہے کر لو، تمہیں تمہاری سیم آج تو صحیح سلامت نہیں ملے گی، ہاں کل مل سکتی ہے تمہیں۔ وہی دوسری طرف زہرا غصے میں گاڑی چلا رہی تھی، تو چاندنی کہتی ریلیکس رہے، ہم پہنچ جائیں گے، مجھے جلد سے جلد پہنچنا ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، خاص کر میری وجہ سے تو اسے بالکل کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہیں ہوگا اسے، تو بس ریلیکس رہے، ہم پہنچیں گے نہ پہنچ جائیں گے۔ وہی دوسری طرف جہاں پر وہ لوگ گنڈے پھر سے آتے اس کمرے میں، آتے ہی سیم کو دیکھ کر کہتے او ہو ڈاکٹرنی، ویسے سنا ہے تو ڈاکٹر ہے، ارے ڈاکٹر ہے تو تجھے سب کچھ پتا ہوگا نا کہ آدمی اور عورت کا رشتہ کیا ہوتا ہے، تجھے مرد نہیں ملے تھے کیا؟ تو ایک لڑکی سے شادی کر رہی ہے، کہاں اس لڑکی کے پاس وہ ٹیلنٹ ہے جو ہم مردوں کے پاس ہے، ہم تم لوگوں کو اچھی طرح خوش رکھ سکتے ہیں، ہم میں کیا کمی میں کانٹے لگے ہوئے ہیں کیا؟ لیکن چلو کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے، ہم تمہارے ساتھ ویسے کریں گے، لیکن تم وائٹنس بہت ہو یار، اتنی خوبصورت، اتنی سیکسی، اتنی ہاٹ اور اتنی سفید ہو، تمہیں چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تم سب لوگ جا کے نہا لو، ہاں ٹھیک ہے، آج صاف کر کے پورا کلین کر کے اسے چھونا ہے ہمیں، اور ہاں پیار سے، ہمیں پیار سے اسے چھونا ہے، تم کوآپریٹ کرو گی ہم بہت پیار سے تمہارے ساتھ کریں گے، اگر تم زبردستی بھی کرو گی تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں، ہمیں ٹارچر والا پیار بھی بہت پسند ہے، وہ کہتے نا اسٹوڈنٹ اینڈ ماسٹر والا، میں تمہارا ماسٹر ہوں اور تم میری کیا ہو، پتہ ہے نا تمہیں، تو ہم ایسا بھی پیار کر سکتے ہیں، درد بھی دے سکتے، پیار سے پیار کر سکتے ہیں، لیکن ہم شروع میں پیار کریں گے، بعد میں درد والا پیار کریں گے، کوآپریٹ کرو گی تو تمہیں تمہارا حساب سے پیار ملے گا، اگر نہیں کرو گی تو کوئی بات نہیں، پھر بھی تمہیں تمہارا پیار ملے گا، اس بات کی گارنٹی میں دیتی ہوں تمہیں، ٹینشن نہ لینا بابو، ہم ٹینشن والے کام کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم پیار سے پیار کریں گے، تم پیار سے پیار لینا، اگر تم نے نہیں مانا تو وہ انسان آتا ہے، اس نے سیم نے شلوار قمیص پہنی تھی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے، پورے ہاتھ کا پریشر اس کے کندھے پر دیتا ہے، اور ایک جھٹکے سے اس کے کندھے سے اس کے کپڑے کی حصے کو پاڑ دیتا ہے، اور اس کے ناخنوں کے نشان اسے لگ جاتے، سیم کو، سیم کی چیخ نکل جاتی ہے، اور جیسے ہی چیخ نکلتی ہے تو سیم کی آنکھوں میں آنسو آتے، سیم کہتی ہے دور رہو، اپنے گندے ہاتھ مجھ سے دور رکھو، ارے سویٹ ہارٹ، گندے ہاتھ، اب ان گندے ہاتھوں کو کہاں کہاں ٹچ کرنا ہے تمہیں نہیں پتا شاید، چلو کوئی بات نہیں، ہم ڈیمو دکھا دیتے ہیں نا، تم اتنی ٹینشن کیوں لے رہی ہو، بوائز اپنے اپنے کپڑے اتار دو باس، ہمیں پہلے پیار کرنا ہے، پھر اسے بتانا ہے کہ مردانگی کیا ہوتی ہے، انہیں مردانگی دیکھی نہیں نا کسی لڑکے کی، کسی کے ساتھ سوئی رہو کیا تم، جب بکواس بند رکھو تو دور رہو مجھ سے، دور رہو،
زہرا کہاں ہو تم؟ پلیز زہرا آ جاؤ، اس سے پہلے سب کچھ ختم ہو جائے، پلیز زہرا آ جاؤ۔ اور رو رہی تھی۔ ارے ہم تمہارے سامنے مشٹنڈے کھڑے ہیں اور تم اس لڑکی کا نام لے رہی ہو۔ کیا نام بتایا تم نے؟ زہرا۔ زہرا کیا خاصیت ہے اس لڑکی میں؟ ویسے ہے کیا خاصیت اس لڑکی میں؟ ہم لوگوں کو دیکھو، ایک سے ایک ہینڈسم مرد تیرے سامنے کھڑا ہے اور تجھے زہرا کی پڑی ہے۔ ارے وہ نہیں تو کیا ہوا، ہم تمہیں پیار کریں گی نا، سیم جنڈر کے تو تم ہو، کیا کہتے ہیں، سیم چیزیں ہیں تمہارے پاس بھی وہ ہے، اس کے پاس بھی ہے، تمہارے پاس بھی یہ ہے تو اس کے پاس بھی ہے، کہنے تو جاؤ سیم پنچ ہے تم دونوں، پھر بھی تمہیں اس سے پیار ہے، اس سے شادی کر رہے ہو۔ ارے ہم ایسے مرد سے شادی کرو، ہر رات تیری رنگین نہ کر دے تو نام بدل دینا، مردانگی کی توہین نہ ہو، اتنا پیار کریں گے تم سے، اور پھر تجھے اس لڑکی سے بھی پیار نہیں ہوگا۔ اپنی بکواس بند رکھو، میری زہرا کے بارے میں کچھ بھی غلط کہنے کی ضرورت نہیں، مجھے اس سے پیار ہے اور رہے گا۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کوئی وہ لڑکی ہے لڑکا، مجھے بس اس سے پیار ہے۔ تو وہی پر اٹکی، چلو کوئی بات نہیں، آج کا دن اور آج کی رات تو ہمارے پاس ہے ہی، ابھی تو شام کے 6 بج رہے ہیں، پوری رات ہے تمہارے ساتھ پیار کرنے کے لیے، اور پوری رات ہے تمہیں بتانے کے لیے مرد کیا چیز ہوتی ہے، مردگانگی کیا چیز ہوتی ہے، جانے من پتہ چل جائے گا۔ ویسے میں یہ چیزیں لایا ہوں، اور سامنے ایک باکس کھولتا ہے جہاں بہت سے ٹوائٹس کہہ سکتے پڑے تھے، ہتکڑی تھے، رسی تھی، وہ چابک تھی جو ایک انسان کو مارتے ہیں، ایسی چیزیں تھی۔ تو کہتے ارے یار تجھے تو یہ والے رومانس پسند ہے، میں تجھے تو یہ اتنا نہیں سمجھتا تھا۔ ارے مردانگی بھی کچھ شان ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اور ویسے بھی اگر کسی کو ہٹ کر کے رومانس کرو تو بہت مزہ آتا ہے، مجھے تو سکون ملتا ہے، خاص کر کے اس کے بم پر یہ چابک مارو، ہائے کیا مزہ آتا ہے، اور اس ہتکڑی سے اس کے ہاتھوں کو باندھو اور اس سے اس کے پیروں کو باندھو، اس کا الگ ہی رومانچک وسپیم ہوتا ہے اور بہت ہی خوبصورت سیکس ہوتا ہے۔ تم لوگ کو نہیں پتا، تم ہو ہی جاہل انسان، تم لوگ اگر میری طرح پڑھے لکھے ہوتے نا تو تمہیں پتا چلتا تھا کہ ان چیزوں کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ بیوقوف ہتکڑی کے روئے سے، یہ رومانس کی تالا چابی ہیں جس سے باندھنے کے بعد سامنے والا کوئی حرکت کرتا نہیں ہے، اور اسی طرح سے اپنے پیار کو تم اس پہ برسا سکتے ہو، بنا کسی ضد، بنا کسی زبردستی کے کر سکتے ہو۔ اب بس اس کی چیخیں نکلے گی، اب وہ چیخیں درد کی ہوں گی یا پھر رومانٹک ہوں گی، یہ تو ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن ہم پہلے پیار والی چیخ سننا چاہیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ پیار والی چیخ مارے گی، تو ہم اس کا منہ بند کریں گے اس چیز سے، پھر ہم اپنی محبت کی شروعات کر سکتے ہیں۔